جبکہ بعد میں ملک پیک، دودھ، صابن، چینی، گولڈ ایف، سگریٹ، شراب کی بوتلیں اور بعض اوقات نقدی بھی لاتا ہے جو 11ویں کا ختم دلانے کے لیے ہوتی۔ وزیر علی شاہ جو نعوذ باللہ اپنے مرشد کو اللہ تعالیٰ سے بڑا قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مرشد ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ مرشد ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مرشد ہے، جس کے حکم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ یہ ساری لائٹیں تو مت جلائے بھائی، ایک جلاؤ ادھر کی بس۔ جس کے حکم سے ہر کام کر سکتا ہوں۔ اس نے بتایا پیر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں، نعوذ باللہ۔ وزیر علی شاہ کا کہنا ہے کہ روزے اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں، مرشد کی خوشنودی ہی سب کچھ ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ احمق اور بیوقوف ہیں، کیونکہ ہمیشہ مرید کو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور مزاروں یا مرشد کو سجدہ کرنا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دیوان شاہ جو اجمیر کے 26ویں مہاراجا ہیں، خواجہ غریب نواز کے، سلطان الہند کے، یہ یوں سمجھیے کہ 26ویں راجا ہیں یہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سجدہ تو جائز ہے، سجدے تعظیمی ہے اور یہ اسلام میں نعوذ باللہ حلال ہے۔ اس دور میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اپنے آدمی متعدد بار میرے پاس بھیجے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے ٹال دیا۔ سابق صدر غلام اسحاق خان جن کے کمرے میں سیکورٹی کے باعث چڑی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، مگر رات کو ان کے کمرے میں وہ پہنچ گیا، وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور صبح 100 بکرے ذبح کرا دیے۔ صبح کتنے بکرے ذبح کرا دیے؟ 100 بکرے۔ صدر غلام اسحاق خان صاحب جو تھے پاکستان کے۔ اگلی رات کو میں پھر پہنچ گیا تو انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دی، پھر میں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جرنیل، آئی جی سب میرے بچے یعنی بلونگڑے ہیں اور عدالتیں میرے حکم پر فیصلہ دیتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کیمرہ نصب ہے جس سے وہ ہر چھپی ہوئی چیز دیکھ لیتا ہے نا، لیکن افسوس کہ وہ یہ ٹیم جو پکڑنے گئی تھی اسے وہ نہ دیکھ سکا۔ یہ ایسا دعوے دار پیر ہے کہ آنکھوں میں کیمرے ضرور نصب ہیں، لیکن جو پولیس والے ٹیم گئی تھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے انہیں وہ نہ پکڑ سکا، انہیں وہ نہ دیکھ سکا۔ بہرحال جب پکڑے جاتے ہیں، جب پکڑے نہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ہیں، ہم ایسا پانی پیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جا کے جب حلق میں مچھلی اٹک جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ پوکھروں میں اور ندیوں اور نالوں میں ڈبکیاں لگا کر اندر پانی پیتا تھا جس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذریعہ اسنا وزیر علی شاہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ خود کو باغ علی شاہ کا گدی نشین بتلاتا ہے جن کا مزار سندھ میں ہے۔ مذہبی حلقوں اور شہریوں نے جعلی پیر وزیر علی شاہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خبریں اخبار لاہور 14/8/98 کی یہ خبر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ میرے حضیر، یہی ایک اور پیر کی کہانی، ایک اور دوسرے پیر کی کہانی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جس کی شکل و صورت اللہ کی قسم کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ اس کی شکل و صورت دنڈوت مار رہا ہے۔ جعلی پیر نہیں بلکہ حقیقی پیر کے ڈیرے پر چھاپا، قید تنہائی، مرغ روسٹ بند دال پر گزارا۔ پولیس ڈیرے سے تمام سامان لے گئی، تصاویر، خطوط، منتریک اور تعویذ برآمد۔ چھاپے کے دوران مرید بھاگ گئے، شہری بھی جمع ہو گئے، پھانسی دینے کا مطالبہ۔ مریدوں نے کئی خطوط میں وزیر مسیح کو مشکل کشا قرار دیا تھا۔ تو کیا بعید ہے، آج کل تو سب کو مشکل کشا ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو بیان دے رہے ہیں، بھئی یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا، اور تعویذ برآمد۔ جناب علی وزیر بعض نے مالی پریشانیوں کا ذکر کیا، جبکہ جعلی پیر کا دعویٰ تھا کہ اس کے مرید کبھی تنگ دست نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس سے مرید ہو جاؤ ہمیشہ جیبیں تمہاری بھری رہیں گی۔ وزیر مسیح کو کوٹ لکھپت جیل میں مسلمان قیدیوں سے بچانے کے لیے تنہائی اور سخت پہرے میں رکھا گیا ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، تحفے تحائف پر پابندی۔ یہ خبریں 10/8/98 کی ہیں، یعنی 15 اگست سن 1998 کی یہ خبریں ہیں۔ 15 نہیں بلکہ 10 اگست
10 अगस्त 1998 की ये खबरें हैं। लाहौर इंस्पेक्शन टीम थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने धर्मपुरा में जाली पीर वजीर मसीह के डेरे पर छापा मारकर तमाम सामान कब्जे में कर लिया। अब उसके बाद वही हेडिंग जो मैंने बतलाई है वो पूरा हुआ और जनाब आली तावीज भी वो गिनतियों वाली तावीज ये रखे हुए हैं। एक जाली पीर वजीर मसीह का चेहरा आप देखें, अजीब व गरीब भयानक तरीके से है। यहाँ एक मुरीद का लड़का उसके पैरों में बैठा हुआ है, पांव छू रहा है। और यहाँ देखें वजीर अली शाह के डेरे पर बरामद होने वाला सामान जिसकी तख्तियां लगी हुई हैं। सादिकाबाद जाली पीर खुदा बन बैठा, मुरीदों ने ही अंदर करा दिया। अच्छा जनाब, खिताब के दौरान ऐसा समा बसता था कि मुरीद खुद को आलम अरवाह में महसूस करते थे। जब वो तकरीर करता था तो ऐसा लगता था जैसे लोग कहां बैठे हुए हैं, रूहों की दुनिया में बैठे हुए हैं। उसके गुमराह को जुमले रिकॉर्ड करके डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दिए गए। अब उसकी पूरी तफसीलात है। बहरहाल कहते हैं कि रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुदाई दावा करने वाले सादिकाबाद के जाली पीर को मुनहरिफ मुरीदों की दरखास्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक साबिक इमाम मस्जिद और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अरसे दराज से पीर का रूप धारकर लोगों को वरगला रहा था। जुमे के रोज अपने घर में ही एक इज्तिमा का एहतमाम करता और मखसूस लोगों से खिताब करता था। खिताब के दौरान अचानक ये गुमराह कुन दावा करता। दावा क्या करता? नौज बिल्ला, वो कहता खालिक़े कायनात तुमसे मुखातब है। वो डॉक्टर था बेचारा, होम्योपैथी वैथिक, कहां डॉक्टरी में उतना फायदा है। थैले ले लेकर के बेचारे गली गली डॉक्टर घूमते हैं, जबकि पीर एक टोकरी लेकर के झोपड़ी में बैठ करके बड़े बड़े लोगों की कारें लाइन में खड़ी रहती हैं, है ना। तो उसमें कहां इतना फायदा है जितना पीरी मुरीदी और तावीज और गंडे और पलीतों में फायदा है। कहता कि खालिक़े कायनात तुमसे मुखातब है। इस तरह मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ दिनों में अपने आप को वो नौज बिल्ला हुजूर पाक और दूसरे अंबिया कराम, औलिया कराम और सहाबे कराम से तशबीह देता, यानी मैं उनकी तरह हूं, वो मुझसे मिलने आते हैं, या फलाने वली आए, फलाने हजरत आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस तरह की बातें वो बहरहाल वो करता था। इस दौरान डॉक्टर हनीफ ऐसी मंजरकशी करता कि सामईन खुद को आलम बाला में तस्वुर करने लगते। आलम बाला यानी दूसरी दुनिया में। इस दौरान वो अचानक बहरहाल अचानक बाकी सफा 10 बाकी नंबर 13 पर अचानक उनसे कहता, क्या कहता? अस्सलामु अलैकुम मेरे बच्चों, मैं अब्दुल कादिर जिलानी तुमसे मुखातब हूं। हाँ, आप कभी लाल किला जाएं, लाल किला दिल्ली में, वहां पर एक प्रोग्राम होता है शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। कुर्सियां लगी हुई हैं, उसके अंदर बैठे, लाइटिंग एंड साउंडिंग प्रोग्राम। उसमें बैठिए तो आवाज आती है कि मैं शहंशाह अकबर तुमसे बोल रहा हूं। उसके बाद घोड़ों की टापों की आवाज, टक 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 टक। उसके बाद पता नहीं क्या क्या, वो लाइट एंड साउंड, लाइटों से पूरी आवाज आती, पूरी वो एक कहानी बिल्कुल इसी तरह की का एक ड्रामा ये करता था। चुनांचे कहते हैं, हाँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी तुमसे मुखातब हूं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि डॉक्टर हनीफ को चंदा दो। इतना बड़ा पीर चंदा देने का किससे कर रहा है? गुजारिश किससे कर रहा है? चंदा दो उनको। अबे जब तू इतना ही बड़ा है कि तू अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहा है, तो फिर जनाब आली तो तेरे पास पैसों की कमी हो। मरा हुआ आदमी जिंदा आ सकता है, तो पैसे किसी की तिजोरी में डाके बैंक का बैंक उड़ा सकते हो कि नहीं उड़ा सकते हो? रूहें जब उड़ा लो तो फिर चंदा बंदे की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल इस तरह उसके जादू में आए हुए मुरीदीन न सिर्फ अपनी जेबें खाली कर देते, बल्कि अपने हाथों से घड़ियां, तलाई, अंगूठियां तक उतार कर उसके हवाले कर देते। जाहिर है ये वो लोग हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं। कौन है ये? यहां याद रखे, ये आम मुसलमान। हमारे जैसा कोई फकीर तो इनको जूते मारे, जूते। इनके इन जादूगरों में कोई अहले हदीस का बच्चा भी नहीं आ सकता। जाओ, ये मेरा दावा है। और एक करामतों और शोबदेबाजियों को करामत कहने वाले हनफी मुल्लानों, मौलवियों, मुफ्तियों, शेखुल हदीसों, ये तुम्हारी इन्हीं गलीज और नापाक इस्तिलाहात, कश, मुराकबे और क्या कहते हैं गैबदानियां और जनाब आली रूहों की हाजिरी और ये तमाम सब तसर्रुफात, यही सब इस्तिलाहात हैं। तवज्जो, तसर्रुफ
یہ وہ چیزیں ہیں صوفیوں کی جس نے آج بروں کو بھی اتنا پہ ڈال دیا. برے تو خیر تم بھی ہو، لیکن بہرحال تمہارے پول کھولنے کے لیے مجھ جیسے فقیر یا اس جیسے انسپیکشن ٹیمیں نہیں تھیں، ورنہ تمہارے بھی ہم بتاتے. لیکن الحمدللہ تم جتنا لکھ کے گئے ہو، تم جتنا لکھ کے گئے ہو اور جو باتیں لکھ کے گئے ہو، ہم ان تحریروں سے تمہیں پہچان لیتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں تھے بیٹا. تم جو تقدس کا، شیخ الحدیثیت کا، حضرت جیت کا اور سلطان الغوث القطب اقطاب کے القاب لے لے کر کے اپنے آپ کو دیے ہو، تم کتنے پانی میں ہو. تمہاری تحریروں سے الحمدللہ ہم جیسے فقیر واقف ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مریدین رحیم یار خان، اچھا اتار کر حوالے، جعلی اس پیر کے ڈسے ہوئے مریدین رحیم یار خان کے رہائشی محمد بوٹا، ڈاکٹر عبدالمجید، منور حسین، منیر احمد اور دیگر لوگوں نے ایک درخواست کے ذریعے بہرحال اس کو پکڑوایا اور جید علماء کرام کے فتوے پیش کیے، جن میں ایسے شخص کو سخت سزا کا مستحق قرار دیا گیا تھا. سخت سزا کا مولویوں نے تجویز کیا تھا. ہمارے جیسے فقیر ایسے لوگوں کو قتل کی سزا مقرر کرتے ہیں. ہاں، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد فقیر احمد کو اس پیر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا. اسسٹنٹ کمشنر نے منحرف مریدین کے ذریعے، یہ کب پتہ چلا معلوم ہے؟ جب کچھ مریدوں نے انحراف کیا، مطلب یعنی کچھ مریدوں نے بغاوت کیا، تب جا کے اس کا بھانڈا پھوٹا. بغاوت نہ کرتے تو بہرحال وہ صحیح تھا. ان لوگوں نے جا کے شکایتیں لگائیں. چنانچہ اس کے ریکارڈ، خطابات، ویڈیو کیسٹ چیک کرنے کے کیے گئے. اور اس طرح سے جناب علی جھلا خان نے کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہڑتالیں کروا رہی ہے، ان کے نتیجے میں پنجاب کا غریب، خیر یہ سیاسی باتیں ہیں، اس سے ہم کو کچھ نہیں لینا ہے کہ کیا کیا کر رہے ہیں، یہ خبریں ہیں. اس کی ڈنڈوت دیکھیں. لگوٹ باندھ کر پیر وزیر علی شاہ چلا کاٹ رہا ہے. لگوٹ باندھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ چلا کاٹ رہا ہے. لگوٹ باندھ کر چلا کاٹ رہا ہے. یہ بتاؤ، لگوٹ باندھ کر کے چلا کاٹا جاتا ہے؟ ہاں، لگوٹ، پہلوان جو لگوٹ پہنتے ہیں وہ باندھ کر کے چلا کاٹ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی حکیم الامت لوگوں نے قبرستانوں میں چلا کاٹنے کا حکم دیا ہے. ہاں، قبرستان میں ٹوٹی قبر میں جاؤ، وہاں چلا کاٹو، فلانی جگہ چلا کاٹو. اور اب تو دن اجالے میں لوگوں کو چلا کٹوایا جا رہا ہے. مسجدوں میں سے نکال کر کے چلے کاٹو. 30 دن کے چلے نکالو، 4 دن کے چلے کاٹو، 5 دن کے چلے کاٹو. تو یہ اکیلے چلا کاٹ رہا ہے بیچارہ پیر. اچھا جناب علی، یہی اب یہ کون تھا؟ ایک اور میں آپ کو بتلاؤں. دھرم پورے سے گرفتار ہونے والے پیر وزیر علی شاہ کا جو قصہ تھا وہ کون تھا پتا ہے؟ بعد میں جب ڈنڈے پڑے پولیس کے، مار پڑی، تو پتا کیا چلا کہ اس کا اصل نام پیر وزیر علی شاہ نہیں، بلکہ اس کا اصلی نام وزیر مسیح اور کوئٹہ کا رہائشی، مسلمان اور پیر کا روپ دھار کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا. اس کے لوگوں نے جب تحقیق کی، لنگوٹی انگوٹی کھولی گئی ہوگی تو اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا تھا. پیر عیسائی نکلا. گیتا اس کے گھروں سے برآمد ہوئی ہے. گیتا، رامائن گیتا اس کے گھروں سے برآمد ہوئی ہے. بھارتی ایجنٹ ہونے کا شبہ، تو توہین رسالت کا مقدمہ. یہ پیروں کی بال کی کھال نکالی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ والد بشیر مسیح اور دادا حاکم مسیح ہے. نعوذ باللہ. کہہ رہا میں خدا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حوالات میں بھڑکیں، مرید پاؤں چومتے رہے. پولیس نے چھترول کر دی. چھترول کیا ہوتا ہے؟ چھترول یعنی جوت. ہاں، یہ پنجابی لفظ ہے شاید، ہے نہیں؟ چھترول مار کر چھترول کر دی، یعنی جوتے سے اس پیر کی کیا کر دی؟ اس پیر کی پٹائی کر دی. وزیر علی شاہ کو تفتیش کے لیے تھانہ مصطفیٰ آباد لایا جا رہا ہے. دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہے. اور یہاں جیل کی وزیر علی شاہ حوالات میں، جبکہ ہاتھ میں ماچس پکڑی ہوئی ہے، حوالات میں کھڑا ہوا ہے بیچارہ سلاخوں کے پیچھے. جعلی پیر وزیر علی شاہ کے مرید پولیس کی حراست میں. یہ باقاعدہ ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. جناب علی اس طرح سے اس نے جعلی پیر کا بھانڈا پھوٹنے کے باوجود کمزور ایمان والے مرید اس کے ڈیرے پر آتے رہے. ہاں، اتنے سب گند ہونے کے باوجود بھی کچھ نااہل مسلمان ان کو کیا کہیں، مولویوں تم نے کیا سبق پڑھایا ہے ان پیر بیچاروں کو. ہاں، اس کے ڈیرے پر آتے رہے. تو وہ کون تھا؟ عیسائی تھا. یہ
دیگ کا وہ چاول ہے جو باہر نکلا تو پتا چلا کیا کہ یہ کچا ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایسے نہ جانے کتنے ڈیگ پک رہے ہیں، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، خانقاہیت کے نام پر، پیر کے نام پر، بیعت کے نام پر، مرشدی کے نام پر، اور تقدس اور عظمت۔ ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں بھائی، ڈاکوؤں پہ بھی الگ الگ اپنے مطلب